شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے عرس مبارک کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ بہقی زمان صدر الافاضل شیخ المناطق استاذ العلماء سند المحدثین برہان المفسرین سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ علامہ منظور احمد فیضی صاحب علیہ الرحمت والغفران، ان کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ برادر اکبر مناظر اہل سنت مفتی زمان حضرت علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسن فیضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر علماء کرام، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، فرمایا کہ رسول کریم کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین تھے، وَأَنْوَرُهُمْ لَوْنًا، حضور کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، وَأَنْوَرُهُمْ لَوْنًا، حضور خوش منظر تھے، حضور خوش منظر تھے۔ امام نبہانی نے لکھا انما ستر حسنہ بالحیبت والوقار، ابھی تو اللہ نے حضور کے حسن کو مستور کر دیا تھا، محجوب کر دیا تھا۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی، با پردہا گر آمدی شور قیامت در جہاں، با پردہا گر آمدی شور قیامت در جہاں، بے پردہ گر آئی بیرو سوزد ہما کونوں مکان، پھر سچ کہہ گئے اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جس گلی میں حضرت یوسف بیٹھتے تھے جسم کی خوشبو صرف اسی گلی میں جاتی تھی، سرکار کا عالم یہ تھا، حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ حور سے کیا کہیں،
حور سے کیا کہیں، حور سے کیا کہیں، موسیٰ کو مگر عرض کرے ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اب یہ اس مصرے کی طرف توجہ کرنا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک خدا کا ہر نبی حسین ہے، حسن لازم نبوت میں سے ہے، اللہ کا ہر نبی حسین ہے، حضور بھی حسین ہے، مگر ان نبیوں کے حسن میں حضور کے حسن میں فرق ہے، توجہ کر کے بیٹھنا ہے، نبیوں کے حسن میں حضور کے حسن میں فرق ہے۔ نبی حسین ہو کر اللہ کے حسن کے دیدار کے طالب تھے، یہاں تو خود خدا مصطفیٰ کے حسن کے دیدار کا طالب تھا، یہاں تو خود خدا مصطفیٰ کے حسن کے دیدار کا پھر طالب تھا، ہے حسن ازل طالب جانان عرب۔ اس لیے ملا علی قاری کو کہنا پڑ گیا ان جمال نبینا کان فی غایت الکمال، ان جمال نبینا کان فی غایت الکمال۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا کا حسن مبارک فرمایا غایت کمال پر تھا، اپنے عوج پر تھا۔ ابھی تو حضور کو 70,000 فرمان آنور فرمان شد آنور را ب70,000 حجاب بپوشن تا روشنائی آفتاب نہ پدید نہ شبد۔ اللہ نے ابھی تو حضور کے حسن میں 70,000 پردے چڑھائے تھے، 70,000 پردوں میں ملبوس کر کے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھانے دیتا ہے، مصدوم کر کے محجوب کر کے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ اتنا خود اپنی سنوے دے، اتنا اتنال ملوے دے، دماغ من کے کرنے دے، الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیوس۔ عبودیت کو رنگ لائیوس۔ یہاں رکنا چاہتا ہوں، حضرت کے قدموں پہ میرے برادر اکبر ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، عبودیت کو رنگ لائیوس۔ اب تو پہلے بھی عبد تھے، موسیٰ بھی عبد تھے، حضرت آدم بھی عبد تھے، ملائکہ بھی عبد تھے۔ اب سنو، عبودیت کو ناس اس وقت ملا جب مصطفیٰ بنے۔ بشر پہلے بھی بشر تھے، بشر پہلے بھی بشر تھے، حضرت یوسف جیسا حسین تھا، نعرہ رسالت، محقق اہل سنت، عاشق رسول، خطیب پاکستان حضرت اللام قبلہ مفتی مختار مظہر مختار درانی، قبلہ حضور مظہر مختار درانی۔ حضرت موسیٰ جیسا کلیم بھی حسین تھا، یارو سارے نبی تھے، بشر پہلے بھی تھے، مگر لباس بشریت کو جب حضور نے پسند کیا، مصطفیٰ لباس بشر میں جب دنیا میں آئے تو بشریت کو اب ناز مل گیا کہ مصطفیٰ لباس بشر میں آئے، مصطفیٰ لباس بشر میں آئے، وہ یار نہیں وچ پردے خود خدا ہے یار۔ تو پھر مجھے کہنے دو، لباس آدمی پہنا، جہاں نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ کوئی ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے شجونے یار دے، اور بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ اللہ ورسولہ فحق ان یرضوہ، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ بشر کے رنگ والے سبحان اللہ بن کے نکلیں گے، پانا لے عبودیت بسر پانے
بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. تو مجھے کہنے تو بڑی تیزی کے ساتھ نکلنے والا ہوں. بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. حضور بسرتاج الوہیت. حمد لکھ حمد ہا میم دال. بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. لکھ ہا میم دال. حمد کے اوپر میم کا تاج پہنا. بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، علو مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مظہر خدا. بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلے گے. محمد مصطفیٰ معاشر میں طاہا بن کے نکلے. محمد مصطفیٰ معاشر میں طاہا بن کے نکلیں گے. اٹھا کر میم کا پردہ لکھ میم دے پردے پا بہنے اٹھا کر میم کا پردہ. اہدوں ویس وٹاتی احمد حسن ازل دا کا اظہار. اہدوں ویس وٹاتی احمد. ہاں اللہ اکبر. پھر سچ کہا. بپا نالے عبودیت بسرتاج الوہیت. حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں. اب سنو حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے. حضرت زلیخا پیچھے پیچھے بھاگتی تھی حسن یوسف کو دیکھنے کے لیے. ارے میدان حشر بپا ہوگا, مصطفیٰ کی آمد ہوگی, چہرے سے نقاب ہٹائیں گے. حضرت یوسف جب دیکھیں گے تو ماجرا ایسے بنے گا جیسے زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے بھاگتی تھی, ایسے حضرت یوسف مصطفیٰ کے پیچھے آئیں گے. حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں. حسین سے اس حسن کی جھلک کے دیدار کے طالب یہاں بیٹھے ہیں. اس حسن کو آؤ مجھے کہنے دو, خدا کی قسم فتنوں سے نہیں ڈرتا, مجھے رب کعبہ کی قسم یہ حسن مصطفیٰ کے دیدار کے طالب ہے. وہ جو سویا ہوا ہے وہ خدا کی قسم اس مقام پر تھے. ارے پردے ہٹا کر یار کا دیدار کروایا. حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. اصل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا, خود اپنی ذات پہ خالق نے افتخار کیا. خدا کو ڈٹھو سے خدا کو ڈٹھو سے محمد کے اولے محمد خندے دکھے دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی کا قربان تھا, میں اپنی حیاتی کا قربان تھا. خدا کو محمد کے دے گزر گئی. یارو اللہ اکبر. کہیں پھر وہ میدان حشر بپا ہوگا. پھر غزالی زمان راضی دورہ بھی کہہ اٹھے, لوگوں سن لو, اگر قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا میں کیا کمال کما کر لایا ہے, کیا کچھ کیا ہے تم نے, ارے ان کے شاگرد
شاگرد بہت سارے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ تھے، تو غزالی زبان کہنے لگے مجھ سے میرے رب نے پوچھا دنیا میں کیا کما کے لائے ہو؟ کہا علامہ فیضی کو اللہ کے سامنے پوچھنے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ فیضی کریم، مفتی اہل سنت، مناظر اہل سنت، مفتی بشر مختار قرآنی صاحب۔ انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب سبق سنا رہا ہوں آپ کو، خدا کی قسم سن رہے، پھر دعا مل جائے گی، بگڑی سمجھ جائے گی۔ انا ارسلناک شاہدا، شہد یشہد شہودا، اے حضورا شاہد لزید، اے حاضر زید، والامین فی الشہادت الذی لا یغیب عن علمہ شیء۔ شاہد کو اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہوتی، مشہود کی کوئی شے اس سے غائب نہیں ہوتی، اس لیے اس کو شاہد کہتے ہیں۔ یہاں روک کے بات کر رہا ہوں، شاہد کا معنی صاحب قاموس نے لکھا کہ مشہود کی کوئی شے اس سے غائب نہیں ہوتی۔ حضور ہے شاہد، امت ہے قیامت تک مشہود۔ تو پتہ چلا کہ امت جہاں جہاں ہے، خدا کی قسم امت کی کوئی شے مصطفیٰ سے غائب نہیں ہے۔ اس لیے امام قسطلانی نے لکھا ما فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ باحوالہم و نشاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذلک جلی عندہ لا خفاتہ۔ حضور کی مثال میں، حضور کی حیات میں نہیں، جیسے حضور اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کو دیکھ رہے تھے، ایسے سرکار اپنے وصال پاک کے بعد اپنے عاشق کو دیکھتے ہیں۔ عاشق کے سینے کے اندر چھپی نیت کو بھی نگاہ مصطفیٰ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، 2 سے 3 منٹ باتیں بہت زیادہ اس پر ہیں، 2 سے 3 منٹ بات کر کے عشق کی بات کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ قیامت کے دن زمین خبریں دے گی، کون کس نے کیا عمل کیا۔ تفسیر عزیزی کو اٹھاؤ، اعمال بنی آدم را اظہار کرن، فلاں کس بر من نماز گزار و فلاں روزہ داشت۔ یہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ توجہ ہے نا، جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ۔ یہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ فلاں نے مجھ پہ روزہ رکھا، فلاں نے مجھ پہ نماز پڑھی، فلاں نے مجھ پہ تہجد پڑھی۔ اب جملہ سن، اگر زمین تیری میری گواہی دے سکتی ہے، یہ زمین تیری میری گواہی قرآن کے مطابق دے سکتی ہے، اگر اعمال بنی آدم کا مشاہدہ یہ زمین کر سکتی ہے، تو پھر سب سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور بھی اپنے روزے اطہر میں بیٹھ کر تیرے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک جملہ مجھے کہنے دو، اگر دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ۔ حضور اس وقت بھی اپنے روزے اطہر میں دیکھ رہے ہیں، میرے عاشق کا اس منایا جا رہا ہے، عاشق غلام اس میں اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں یارو، اللہ اکبر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر، فرمایا کہ کیا تم اس وقت حاضر نہیں تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا۔ ام کنتم شہداء، شہداء یہاں معنی ہے حاضر کے، کنت شہیدا علیہم، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں ان پر رقیب تھا، میں ان پر نگران تھا، میں ان پر نگہبان تھا۔ اب توجہ کر، اگر حضرت عیسیٰ اپنی امت کے رقیب ہو سکتے ہیں، اپنی امت کے نگران ہو سکتے ہیں، تو نبیوں کا نبی
نبیوں کا نبی کہنے لگے رقیب کا معنی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا شہید کا صلہ جب علا بنتا ہے تو پھر معنی رقیب بنتا ہے۔ تفسیر ابو سعود علامہ ابو سعود حنفی نے لکھا شاہدن علاما بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم۔ اللہ اکبر۔ حال کا تعلق دل کے ساتھ، عمل کا تعلق ظاہر کے ساتھ۔ علامہ حنفی لکھ رہا ہے حضور اپنے روضے اطہر میں بیٹھ کر اپنے ہر غلام کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے غلام کو باطن کو بھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اٹھا تفسیر بیضاوی کو، علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا شاہدن علاما بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم۔ فرمایا کہ میرے کریم آقا ہر عاشق کو دیکھ رہے ہیں، کون ہے جو تصدیق کرتا ہے، کون ہے جو تکذیب کرتا ہے، کون ہے جو دوزخی ہے، کون ہے جو جنتی ہے، کون ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کے کمال کو بیان کرتا رہے، کون ہے جو ساری زندگی حضور کے کمالات کا منکر رہا۔ حضور منکر کو بھی جانتے ہیں، حضور مصدق کو بھی جانتے ہیں۔ کہنے لگے حضور میں حیران ہوں۔ اٹھا تفسیر رازی، امام فخر الدین رازی نے لکھا شاہدن علی الخلق کلہم۔ شاہدن علی الخلق کلہم، فرما 18,000 جہانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو مصطفیٰ نگاہ نبوت کے سامنے نہ دیکھنے والے ہوں۔ پھر کہنے لگے، میں نے کہا تفسیر ابن کثیر اٹھا، علامہ ابن کثیر نے لکھا، میں آج تک حیران ہوں، لکھتا ہے شاہدن علی الناس بأعمالہم، شاہدن علی الناس بأعمالہم۔ فرما رسول کریم جو عمل تم کرتے ہو میرے کریم آقا اس کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مگر آؤ صوفیہ کی تفسیروں کی طرف۔ لکل آیت ظہر و بطن ان ظاہرہا لأہل الظواہر وان باطنہا لأہل البواطن۔ آؤ ظاہر کے لیے ظاہری معنی کر دیے، مگر شیخ اسماعیل حقی لکھتا ہے حضرت کے لیے یہ بار بار حکم دیتے رہے، مجھ سے گستاخی ہوتی رہی، آج ازالہ کے کوشش کر رہا ہوں۔ فرما شاہدن بوحدانیت الحق وربوبیت ہی، جب اس نے حقیقت سے ربوبیت کے صفت میں آیا، ربوبیت کی صفت کو ظاہر کیا تو رب کے لیے مربوب چاہیے تھا۔ توجہ ہے، رب کے لیے مربوب چاہیے تھا، خالق کے لیے مخلوق چاہیے تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اگر ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف حضور کے لیے، اگر ہے نورانیت حقیقت محمدیہ، جیسے صوفیہ نے لکھا نورانیت ہی حقیقت محمدیہ ہے، پھر میں اس پہ خلق کا اطلاق نہیں کرنا چاہوں گا۔ خلق کہتے ہیں ایجاد الشیء من العدم الى الوجود۔ مجھے حضور کی حقیقت عدمات میں سے میں اس کو پسند نہیں کرتا، حضور کی حقیقت کو میں عدم میں کہوں، کیوں؟ حقیقت کو جان کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دلاہ المہمہ نحل دریائی کو حل کرا کوئی نہیں سکتا۔ اگر نورانیت ہی حقیقت ہے تو اول ما خلق اللہ نوری کا میری کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
توجہ ہے اول ما خلق اللہ نوری کا کیا معنی ہے؟ خالقہ کا اطلاق تو یہاں نوری پر آ گیا. یا جابر ان اللہ قد خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. خالقہ کا اطلاق وہاں بھی آ گیا تو پھر عدم میں حضور کی حقیقت کو ماننا پڑے گا. میں نے کہا مولانا خالقہ کا معنی صرف ایک نہیں ہوتا, خالقہ کا معنی خارقہ بھی ہے. اب توجہ کر, خالقہ کا معنی خارقہ کا بھی ہے. خارقہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے انار ہو. میں کہتا ہوں یہ جب نکتہ سمجھو گے نا اگلے سال تک یاد رکھو گے. انار ہے نا, انار کے اوپر ہوتا ہے اس کا چھلکا سخت, اس کو توڑتے ہو. خارقہ توڑتے ہو, کھولتے ہو, اس کے اندر اور چھلکا ہوتا ہے, اس کو کھولتے ہو, اس کے اندر انار کا دانہ چھپا ہوتا ہے. حقیقت محمدیہ تھی, پہلے سے مستور تھی. اس نے کیا کیا؟ ابرز الحقیقت المحمدیہ ابرز. امام کستلانی نے نہیں کہا خالقہ کا ابرز الحقیقت المحمدیہ من الانوار الصمدیہ فی الحضرت الاحدیہ, کہ اللہ پاک نے انوار صمدیت کے پردوں سے حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا. جب حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا تو حقیقت کب سے تھی؟ جب صدیق اکبر نہیں جان سکتے. لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی, فرمایا میرے رب کے سوا جب میری حقیقت کا نہ کوئی جان سکتا ہے تو شاہدن بوحدانیت الحق وربوبیت ہی. جب وہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کیجئے گا مگر میں مجبور ہوں اس لفظ کے کہنے پر. جب وہ رب بن بیٹھا, جب وہ رب بن بیٹھا تو چاہیے تھا مربوب بھی ہوتا. اس نے کہا کن کے نون سے نور مصطفیٰ کو ظاہر کیا. جب نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا تو شاہد اول ربوبیت کا, اللہ کی ربوبیت کا شاہد اول حضور کی ذات بنی. جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. رسول اللہ فرمایا شاہدن. اٹھائیے, میں قربان جاؤں. رسول خدا کی عزت کی قسم امیر قدس سر العزیز علیہ الرحمہ وہ ایسی ہستی تھی کہ شرق سے لے کر غرب تک ان کے جنازے پر ایک خانپور سے میرے دوست پہنچے. انہوں نے کہا حضرت میں جب جنازہ پڑھ رہا تھا میں نے دائیں اور بائیں جو بندہ کھڑا تھا اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم دو بھائی ہیں, ہم امریکہ سے آئے ہیں.
تیسری ہماری ماں بھی آئی ہے، وہ حضور داتا غریب نواز کے مزار پہ بیٹھی ہے، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، اترے پس آج تو کہتا ہے مصطفیٰ ختم ہو گئے، ارے 48 بندے تک امیر المجاہدین اس سرزمین پر رہ کر جو وقت گزرتا گیا، چہرے کا نور اتنا بڑھتا گیا، دنیا کو بتا گئے عاشق کا جنازہ اس دھوم سے نکلا ہے، پھر کیوں نہ کہے اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت میں آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ فرما اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، آخری معنی عرض کر رہا ہوں، امام بقلی نے لکھا، فرما محبوب بات مکاند دے، ختم کر دے، انت شاہدنا وشہدناک وشہدت علینا، بس تو میرا شاہد ہے میں تیرا شاہد، بس بات مقاعدے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، تو پھر انت شاہدنا وشہدناک وشہدت علینا، محبوب تو میرا شاہد ہے میں تیرا شاہد ہوں، تو میری حقیقت کا شاہد ہے میں تیری حقیقت کا شاہد ہوں، یہی شب معراج یہی تو ہوا کہ لا مکان پہ جب بلایا تھا 70,000 پردے اتارے تھے، ادھر بھی 70,000 پردے ہٹائے تھے، ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں حضرت کے لیے کہنے والا ہوں، 70,000 پردے اٹھائے تھے، اعلیٰ حضرت بول اٹھے، نصیر ملت بھی بول اٹھے، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا، آج کی رات پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا، آج کی رات رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا، آج کی رات اور جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاکار کو دیکھے گا خدا، آج کی رات ہاں بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، خود خدا نے یہ محمد سے کہا، آج کی رات جب حضور پہنچے تھے، ایک مقام تفریقہ ہے، ایک مقام جمع ہے، ایک مقام جمع الجمع ہے، فرما سمتنا قریب ہو گئے، یہ مقام تفریقہ تھا، تھے دو مگر قریب ہو گئے، تدلہ یہ بھی مقام جمع ہے، جمع کا مطلب یہ ہے قرب ہو مگر دو کا قرب ہو، قوسین یہ بھی مقام جمع ہے کہ دو کا قرب تھا، ادنا کے مقام پر آجا، ادنا کا مقام یہ ہے کہا بحر توحید میں اپنی ذات کو مستغرق کر دے، قاد ان یکفا قاد ان یکفا فی سیرہی بنصف الصفات، حضور اللہ کی صفات کے جب قریب سے گزرے، فلما استلزا مشاہدت الصفات، اللہ کی صفات کے سمندر میں جب حضور غوطسن ہوئے، قریب تھا کہ حضور یہاں سیر روک دے، آگے نہ بڑھے، ادھر سے آواز آئی محبوب یہ تو صفات ہے، آگے میری ذات ہے، تو آگے بڑھ، حضور آگے بڑھے، مستغرق فی بحر ذات، لم یبقى معه من علمه شیء ولا من بصره شیء ولا من سمعه شیء ولا من ادراکه شیء، فالبسه اللہ تعالی نورا من سمعه وبصره ورأى الحق بنور الحق۔ اپنی حقیقت کے سمندر میں اپنی مصطفیٰ کو قرب دیا، قرب ایسا دیا کہ جمع الجمع ہو گئے، جب مقام جمع الجمع پہ حضور آ گئے تو پھر کیا ہوا، احدویوں ہے، احمدیوں ہے، نیم دیولے دلڑی موہے، جان فرید رکی ہر آن عشق سادہ دین،
جب حضور واپس آئے شیخ اکبر کہنے لگا، میرے بابا نے کہا ایک دن حضور نے مجھے حکم دیا کہ آج تصوف پر بات سنا. کہا میں 2 گھنٹے خطاب کرتا رہا، 2 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو رکے ہوں. کہا 2 گھنٹے مسلسل سمندر آپ نے آنسو کے بہا دیے تھے. تو ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، شیخ اکبر نے لکھا کہ اب حضور کا مقام یہ بن گیا، اذا جئت محمدا لم تجد محمدا وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت. جب حضور واپس آئے تو پھر ذات مصطفیٰ بھی تھی، مگر صحابہ 2 جلوے دیکھتے تھے. ذات حضور کی نظر آتی تھی، صفات خدا کے فیض کا نظر آتا. جب حضور واپس آئے، توجہ ہے، میں کہتا ہوں یہ نکتہ میرے دل کو بڑا بھلا لگتا. جب واپس آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حق یہ تھا حضرت ابراہیم سلوتی، وہ تو جد امجد تھے، تو دادا سے ملاقات مناسبت تھی. تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کیوں انتظار کرایا تھا نا ہزاروں سال پہلے. ادھر کہا تھا رب ارنی 9 مرتبہ، کوہ طور پر پیچھے چل، کوہ طور پر رب ارنی رب ارنی رب ارنی، جلوہ کرا، دیدار کروا، بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں. کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کہا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میرے محبوب کو آنے دو. حضور آئے، ادھر کہا رب ارنی کہا تھا. حضور جب آئے میں کہتا ہوں دل ڈر جائے گا. حضور آئے، کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازوں کا. یہ نہیں پڑھ سکتے، واپس جائیے. حضور واپس گئے، پھر آئے، کہا 50 نمازیں معاف ہو گئیں، یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکتے. حضور پھر گئے، پھر آئے، کہا 40 بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر آئے، پھر گئے، 9 مرتبہ آئے. اب ہر کوئی نہیں سمجھے گا، جسے سنانا چاہتا ہوں وہی سن رہے ہیں. 9 مرتبہ آئے تھے، 9 مرتبہ گئے تھے. خدا قادر تھا ایک ہی مرتبہ 45 نمازوں کو معاف کر سکتا تھا، مگر حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ رب ارنی کہا تھا براہ راست بغیر پردے کے. تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، میرے حسن کا مظہر آ رہا ہے. میرے حسن کا مظہر عظم آ رہا ہے. اس لیے کہا یار نہیں بت پردے خود پردہ ہے یار. استغاثہ کر لیتے ہیں. یہ مقام ایسا ہے کہ جو عظیم اور بلند مقام ہے. حضور کے چہرہ جب بھی دیکھتا تھا میں ایمان تازہ ہوتا تھا. اذا رأوا ذکر اللہ، مومن کامل کہتے اس کو ہے نا، جس کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. کیوں؟ ان کی آنکھوں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھ رکھا تھا. اللہ اکبر. تو استغاثہ پہ بات ختم کر دیتے ہیں. جب استغاثہ کی بات میں کرتا ہوں نا تو پھر حضرت لال شہباز قلندر کی طرف چلتے ہیں، جو رو رو کے کہتا ہے جارا فدا نمایم بر روضہ مقدس، گر آستان بوسی گردد نصیب مارا، حسین سود گویم ابروی مصطفیٰ را، مازاغ گفت عزت آن چشم حشم مارا. اے خسرو حسینہ، اے ماہ نازنینہ، روشن کن استجلی کاشانہ گدارا. اے تاج کچ کو لاہاں، اے تاج کچ کو لاہاں، اے شاہدی پناہاں، برحال زار عثمان، چشم کرم خدارا، برحال زار عثمان. عرص پہ آنے والے لوگوں کو خیرات ملتی ہے، صاحب عرص باندھتے ہیں خیرات کو، تو پھر خیرات لیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. آپ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول تھے، تو پھر ہماری بگڑی بھی سمجھ جائے. آج جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، آپ کے غلام بن کر بیٹھے ہیں.
سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے نا بطور خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، اے کئی شخص طبیب کبامن سے پڑیاں چھول پنامن، میرے دل دا بہت بہتمن وہ فرق نہیں ہے دل دا، کیا حال سنو دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھول مٹی سر پائیم، سارا ننگ نموز بجائیم، کوئی پچھن نہ بیڑے آئیم، ہتھ الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنو دل دا، دل پرم نگر تو تانگ ہے، دل مدینہ کی تانگ میں بیٹھا ہے، دل پرم نگر تو تانگ ہے، جتا پینڈے سخت آرام ہے، نہ رہا فرید لگانگے، اے پند بہو مشکل دا، کیا حال سنو دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ پھر جامی بھی رو رو کے استغاثہ کر رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا سگت را کاش دامی نام بوتے قیامت پر زبانت باہے گاہے، میرے آقا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی تو رکھنا، کسی کتڑے کا نام جامی تو رکھنا، کسی کتڑے کا نام جامی رکھنا، جب آپ جامی جامی کر کے بلائیں گے میں کتا بن کے حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ پھر پیر فرید کا مرشد بھی رو رو کے کہہ رہا تھا پیشے درے تو اوہدی ہم چو سگا ستادہ است، پیشے درے تو اوہدی ہم چو سگا ستادہ است، راہے رکھفتگی بہو اس سگا سے کیستی، کہنے لگے حضرت فخر جہاں اوہدی حضور کئی سال ہو گئے ہیں آپ کی گلیوں میں کتڑا بن کے پڑا ہوا ہو، یہ اٹھا کر کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کن کتوں میں تیرا شمار ہوتا ہے۔ تاجدار نقشبند شیخ سرہن جب مدینے پہنچے ہیں، دو کتے گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کتوں کی نگاہ حضور کے گنبد خضرا پر ٹکی ہوئی ہے، شیخ سرہن بھی ان کے قریب بیٹھ گیا، میرے آقا میرے پاس کوئی اور عمل نہیں جو آپ کے حضور پیش کر سکو، آپ کی گلیوں میں پھرنے والے ان غلاموں کا واسطہ دیتا ہوں، آج بھی ہم کہتے ہیں صاحب عرش کا واسطہ دیتے ہیں، یار سپاہی راہ آوس مادر کون، یار سپاہی راہ آوس مادر کون، ہم میں سے جامی کوئی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ ہم میں سے کوئی جامی نہیں بن سکتا، کوئی رومی نہیں بن سکتا، مگر میرے آقا سب یہی کہہ رہے ہیں میرے پیر فرید بھی مدینہ پہنچا ہے، مجھے حکم ہوا تعمیر کر دیتا ہوں، میرا پیر فرید بھی مدینہ آیا ہے، جوتیاں اتاری ہے، مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ کے خلیفوں نے کہا حضور پتھریلی زمین ہے، یہ پاؤں سے قدموں سے خون بہ جائے گا، کہا اس سرزمین پہ فرید جوتی کیسے پہنے جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، بغیر جوتے پہنے خون جاری ہونے لگا، وضو کیا ہے، مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، جب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں لمبی ٹوپی پہنتے تھے، مدینہ کے بچے آئے ہیں، پیر فرید کی ٹوپی کو اتارا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا ہے، میرا پیر فرید باہر آیا ہے، کہنے لگے فرید کو مبارکباد دو، آج اس کے لیے عید کا دن ہے، مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آئی ہے، رو رو کر کہنے لگے تھوڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب، ہاں 2 سال پہلے جب مدینہ حاضری ہوتی تھی، آپ بھی جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں، مدینہ حاضری ہوتی تھی، واپس اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں میرے آقا،
آپ کے گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے باب سلام کے اندر جاتے تھے، درود سلام پڑھتے ہوئے پہنچتے تھے، سامنے گالی مبارک ہوتی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو کے سمندر بہتے تھے، عرض کرتے تھے میرے آقا اسانا سامل علیسو کے سینہ، اسانا سامل علیسو کے سینہ، اوہے کول اگلے پلیسو کے سینہ، تہاڈی صدی جان تے در در مری جان، تہاڈی صدی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ پد ملے سو کے سینہ، میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک اٹھی ہاں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا، بس آپ کی اسی بات پہ بات ختم کر دیتا ہوں، حاضر ناظر ہے میرے آقا، تو پھر یہی عرض کیے دیتے ہیں۔ آپ نے بھی محفل سجائی ہے، مجھ اس حقیر بندے کو بھی بلایا ہے، شہنشاہ خطابت بھی آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، محفل کیوں سجی ہے، اس لیے کہ کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول نسا دے ویڑے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائیم، اکھیاں رومن دل کو رلاوے، دلڑی چکلی تندر پاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، لک دو ہاک دے بار اٹھائیم، یار فریف کناہی دودھ دکھاما کٹ کٹاہی دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے